اولین اور آخرین کا بے حساب علم عطا فرمایا، کثیر علم عطا فرمایا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی میں آسمان و زمین سمائے ہوئے ہیں۔ کرسی سے کیا مراد ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ کرسی سے مراد علم اور قدرت ہے، اس کے علم و قدرت میں آسمان و زمین سمائے ہوئے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ کرسی سے مراد عرش ہے، تو اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اس کے عرش میں آسمان و زمین سمائے ہوئے ہیں، اتنا وسیع عرش ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جو عرش کے نیچے اور ساتوں آسمان کے اوپر ہے وہ مراد ہے، وہ ایک کرسی ہے جو عرش کے نیچے ہے اور ساتوں آسمان کے اوپر ہے، جو زمین اور آسمان سے بڑی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ وہی ہو جو فلک البروج کے نام سے مشہور ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے یا کرسی پر بیٹھا ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، سمت، ڈائریکشن، جہت سے پاک ہے، کھڑے ہونے سے، بیٹھنے سے، لیٹنے سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اسے ان کی نگہبانی بھاری نہیں۔ آسمان و زمین کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں، آسمان و زمین کی حفاظت اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ تو جب آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پڑھیں اور یہاں پہنچیں وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ملا لیں اور ہلکا بنا لیں۔ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کو سیدھی آنکھ پہ رکھ لیں، الٹے ہاتھ کی انگلیوں کو الٹی آنکھ پر رکھ لیں اور 11 مرتبہ پڑھیں وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا۔ پوری آیت الکرسی تو ایک ہی دفعہ پڑھنی ہے، لیکن اس مقام پر پہنچ کر اسے 11 مرتبہ ریپیٹ کرنا ہے، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا۔ پھر جب 11 مرتبہ پڑھ لیں تو اپنی انگلیاں ہٹا دیں اور وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پڑھ کر آیت الکرسی پوری کر لیں۔ پھر انگلیوں پر دم کر کے انگلیاں آنکھوں پر پھیر لیں۔ انشاءاللہ تعالی آنکھیں محفوظ رہیں گی، اس کا نور انشاءاللہ قائم رہے گا اور نور میں جو کمی ہوگی وہ دور ہو جائے گی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہی ہے بلند بڑائی والا، وہی بلند و بالا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کچھ زبردستی نہیں۔ اس آیت کریمہ کو سمجھنا ضروری ہے، پہلے اس کا صحیح مفہوم سمجھیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کچھ زبردستی نہیں، یعنی دین بالکل واضح ہے۔ جو عقل مند دین پر غور کرے گا اس کا دل یہ گواہی دے گا یہ سچا دین ہے، پھر ایمان قبول کرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ یہ مراد ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ انسان ایک مسلمان ہو گیا، اب وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس پر کوئی سختی نہ کی جائے، زکوٰۃ نہیں دیتا تو کوئی سختی نہ ہو، روزے نہ رکھے تو کوئی سختی نہ ہو، کسی کو قتل کر دے، وہ چوری کرے یا کسی کا مال لوٹ لے اور ہم کہیں دین میں کوئی زبردستی نہیں، جس کا جو جی چاہے کرے۔ نہیں، دین کے اصول ہیں، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، قاتل کی گردن اڑا دی جائے گی، ڈاکو کو سزائے موت دی جائے گی، اسی طرح جو فرائض میں کوتاہی کرے گا اس کے لیے سزائیں ہیں۔ بے حیائی کی اجازت نہیں، ہم جو چاہیں لباس پہنے اس کی اجازت نہیں، دین کے اصول ہیں۔ یہ مراد نہیں ہے لا اکراہ فی الدین کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، جس کو جو کرنا ہے، کوئی نظام ہی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ نظام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مطابق عدالت کا نظام ہے، حکومت کا نظام ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کو نافذ کرے۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، ہمیں اس پر خوشی ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، اور پاکستان میں یہ قانون موجود ہے 1973 کے آئین میں
اور قرارداد مقاصد میں یہ بات موجود ہے کہ ملک میں وہی قانون پاس ہو سکتا ہے جو قرآن و حدیث کے عین مطابق ہو۔ قرآن و حدیث کے خلاف اگر کوئی قانون پاس ہوگا تو اس کی